السلام علیکم ناظرین، خدا کی بستی کا تازہ ترین کالم زندگی آہستہ چل کے ساتھ آصف عفان حاضر ہے۔ شہر خاموشہ میں میرا آنا جانا بہت پرانا ہے۔ جب سے ماں باپ جیسی عزیز جان ہستیاں یہاں آن بسی ہیں تو یہ آنا جانا اب معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ شہر خاموشہ میں کیسا شہر ہے جہاں کیسا کیسا ناگزیر، کیسی کیسی شان و شوکت والا منو مٹی تلے مٹی ہو چکا ہے۔ حد نکاح تک قبریں ہی قبریں ہیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں ہم غفلتوں کے مارے اسی مغالطے میں رہے، اگر ہم نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ یہ سب کچھ انہی قدم قدم سے ہے، اپنی اپنی خطاؤں میں گم۔ یہ سارے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس قدر مست تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کا اقتدار ان کے گلے کا طاق بنا، ان کی طاقت ہی ان کی کمزوری بنتی چلی گئی۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں ایک قبر کے کتبے پہ لکھا ہوا یہ فقرہ، میں اہم تھا یہی وہم تھا، مجھے ہمیشہ ہی منہ چڑھاتا ہے۔ گویا کہہ رہا ہو تم کس مغالطے میں ہو، زندگی کے جھمیلوں سے گہما گہمی تک، کثر اقتدار سے لے کر محفل یارہ تک، سماجی میل جول سے لے کر ستائش باہمی تک، شب و روز سے لے کر ماہ و سال تک، سبھی مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ تمہاری آنیاں جانیاں ہوں یا خاطرداریاں، عہد و پیما ہوں یا وفاداریاں، وزاداریاں ہوں یا دلداریاں، ان سبھی کی اوقات ہی کیا۔ پانی کا بلبلا اور ہوا کا جھونکا تمہاری ساری منصوبہ بندیوں، مضبوط ارادوں سے کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ آج نہیں تو کل تم بھی اسی شہر خاموشہ کی مٹی کا حصہ بننے والے ہو۔ اپنے آپ کو بہت مصروف اور ناگزیر سمجھتے ہو؟ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم پا کر سمجھتے ہو کیا سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے قبر کا یہ کتبہ مجھ ہی سے ہم کلام ہو، اس پہ لکھا ہوا فقرہ فقرہ زندگی کی اصل حقیقت اور اوقات چیخ چیخ کر باور کرا رہا ہو۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، جب بھی یہاں آتا ہوں یہ کتبہ پاؤں جکڑ لیتا ہے، قدم من من کے محسوس ہوتے ہیں۔ ہزار کوشش کے باوجود راستہ نہیں بدل پایا، اس قبر سے بچ کر گزر جاؤں یہ ہو نہ سکا۔ شہر خاموشہ میں آنا جانا دراصل اپنی ہی اوقات اور اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ سمیت دیگر عزیز و اقارب اور دوست احباب کی دعائیں مغفرت تو اپنی جگہ، میں تو باقاعدہ گپ شپ بھی کر لیتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرنے کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر اپنے اعصاب اور نفسیات کو ہلکا بھی کر لیتا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے وہ میری بات نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ میری اسی طرح رہنمائی کر رہے ہیں جیسے شہر خاموشہ میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ شہر خاموشہ کے سکوت میں پرندوں کی چہچہاہٹ اس افسردہ ماحول میں ایسی موسیقی کے کام کرتی ہے جو تا دیر وہاں سے ہلنے نہیں دیتی۔ ان کیفیات کا احاطہ کرنے کے لیے الفاظ کے قحط کا سامنا ہے، کیونکہ جس تن لگے سو تن جانے۔ زندگی بھی کیا گورم دھندا ہے، روح کا جسم سے رشتہ ٹوٹتے ہی سارا منظر نامہ یکسر بدل جاتا ہے۔ کوئی نام تک لینا گوارا نہیں کرتا، نام کے بجائے میت پر جنازہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ عزیز و اقارب قبر کی تیاری اور کفن کے انتظام اس قدر مستعدی سے کرتے نظر آتے ہیں گویا کسی طرح اس میت کو اس کے آخری آرام گاہ تک پہنچا دیں۔ جن کے بغیر ایک پل تک نہ گزرتا تھا وہ بار بار جنازے کا ٹائم پوچھتے اور گھڑیاں دیکھتے محسوس ہوتے ہیں۔ آج میں شہر خاموشہ میں اس امید پر قبروں کے درمیان بھٹک رہا ہوں، کل جب میں اس شہر خاموشہ میں آن بسوں گا تو شامیر اور ولید بھی اسی طرح شہر خاموشہ میں آ کر گپ شپ کے علاوہ اپنے مسائل اور حالات شیئر کیا کریں گے۔ زندگی اسی کا نام ہے، اس بے ایمانی اور فانی زندگی کی بس اتنی ہی اوقات ہے۔ کبھی روتے روتے ہنسنا پڑتا ہے تو کبھی اپنے ہنسنے پر رونا آتا ہے۔
ایسے سفر پر گامزن جس میں مرضی شامل نہ ہو، نہ پسند کا خیال رکھا گیا ہو، نہ حالات پہ اختیار، نہ وسائل پر۔ گوتم بدھ نے یوں نہیں ترک دنیا کرتے وقت کہا تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ دکھوں کی اس بستی میں بسنے والے سبھی تو گوتم بدھ جیسی جرأت اور بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اور وہ دکھوں کی اس نگری میں نگر نگر بھٹکنے کے بعد بالآخر ان دکھوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا کر اس شہر خاموشہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عدم سے وجود میں آنے پر اذان دی جاتی ہے تو وجود سے عدم میں جانے پر اس اذان کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ زندگی بھر کے جھمیلے اور سارا گورکھ دھندا بس یوں خواب دکھائی دیتا ہے۔ یہ سارا دورانیہ صرف اس اذان اور نماز کا وقفہ ہے۔ یہ وقفہ ہاتھوں سے ایسے نکلتا ہے گویا مٹھی سے ریت چھلکتی ہو۔ پلک جھپکتے ہی منظر بدل جاتا ہے۔ بھرپور زندگی کے باوجود اذان اور نماز کا یہ وقفہ جھونکے سے زیادہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر عذاب اور کیا ہوگا کہ ہم اپنے مرنے تک نہ جانے کتنی بار مرتے ہیں، قطرہ قطرہ، ریزہ ریزہ، دھیرے دھیرے، اور جب ہمارا کوئی اپنا پیارا اور عزیز وجود سے عدم میں جاتا ہے تو اس کی موت کی تلخی اپنے اندر یوں محسوس کرتے ہیں گویا چند قطرے موت ہمارے اندر بھی سرایت کر چکی ہے۔ جانے والا منو مٹی تلے جا سکتا ہے، لیکن اپنی موت کی تلخی ہماری رگوں میں اس طرح چھوڑ جاتا ہے کہ ہم اپنی موت تک اس کی جدائی کو قطرہ قطرہ محسوس کرتے، ریزہ ریزہ بکھرتے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عمر کا ایک حصہ وہ تھا جب اپنی موت سے نہیں بلکہ بس اپنوں کی موت سے ڈر لگتا تھا۔ اپنی موت سے نہیں، بس اپنوں کی موت سے ڈر لگتا تھا۔ اب یہ ڈر دوہرا ہو چکا ہے۔ اب اپنی موت کا تصور ہی اس قدر جان لیوا ہے کہ جان سے پیارے پسماندگان کی فکر میں ہلکان کیے رکھتا ہے۔ ان کا کیا ہوگا؟ میری موت کا دکھ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بعد ازاں حالات پریشان سے کیسے نبرد آزما ہو سکیں گے؟ کیونکہ وطن عزیز میں پیدا ہونا ہی بازی ہار جانے کے مترادف ہے۔ جہاں حال کا کچھ پتہ ہے نہ مستقبل کی کوئی ضمانت، اس کے برعکس فلاحی ریاست میں پیدا ہونے والوں کے دکھ ہم سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ انہیں ایسے وسوسوں اور اندیشوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ ان کے بعد ان کے پسماندگان حکمرانوں کی گورننس کے متحمل کیسے ہو سکیں گے؟ کیونکہ ایسے معاشروں میں ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ریاست ماں بن ہی نہ سکی، اور آئندہ بھی ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایسے میں یہ وسوسے اور اندیشے دن کا چین برباد کرنے سے لے کر رات کی نیند لوٹنے کے علاوہ مرنے کا خوف دوہرا کر ڈالتے ہیں۔ تاہم مایوسی اور بے بسی کے عالم میں یہ اشعار بے اختیار زبان پر آ جاتے ہیں۔ آہستہ چل زندگی، ابھی کچھ قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ روٹ گئے، کچھ چھوٹ گئے، روٹوں کو منانا باقی ہے، روٹوں کو ہنسانا باقی ہے۔ کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہیں، کچھ کام ابھی اور ضروری ہیں، خواہشیں جو گھٹ گئیں اس دل میں، انہیں دفنانا باقی ہے۔ کچھ رشتے بن کر ٹوٹ گئے، کچھ جڑتے جڑتے چھوٹ گئے، ان ٹوٹے چھوٹے رشتوں کے زخموں کو مٹانا باقی ہے۔ ان سانسوں پر حق ہے جن کا، ان کو سمجھانا باقی ہے۔ آہستہ چل زندگی، ابھی قرض چکانا باقی ہے۔